خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. اب میرے ساتھ ہیں ولنگ بیس کے سی ای او ڈاکٹر صداقت، جو کہ بہت اچھے ایڈکشن سائیکیٹرسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فیملی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. جو موضوع ہم نے رکھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ہمارے اشتہار، ایک لڑکا ہے، دو لڑکیاں ہیں، بعض اوقات تین بھی لڑکیاں ہیں. ڈرامے ہم اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیں لگتا ہے کہ بیوی ایک ہے، دوستی کسی اور کے ساتھ ہے، اور جس سے دوستی ہے اس کی دوستی کسی اور کے ساتھ ہے. اگر بیوی ہے کسی ایک شوہر کی تو محبت کسی اور کے ساتھ ہے. اور یہ سب بڑا جو ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے دنیا میں کوئی رشتہ جو ہے وہ خالص تو رہ ہی نہیں گیا. وفا کا جو کانسیپٹ تھا وہ تو ناپید ہو چلا نا. دنیا میں بس اسی طرح نفسا نفسی کا عالم ہے، اور سب کچھ جو ہے معاشرے میں وہ بگڑا ہوا ہے. کوئی شوہر جو ہے وہ فیتھفل نہیں ہے، کوئی بیوی جو ہے وہ لوئل نہیں ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح سے چل رہی ہے. یہ جو ہم سب چیزیں بڑے چسکے کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اب دیکھیں آگے کیا ہوگا اس میں، یہ چسکے کے علاوہ ہمیں بہت سارا کچھ اور بھی دے رہا ہوتا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. وہ کیا چیزیں ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے سے ہمیں ملتی ہیں، اور وہ کیا اثرات ہیں جس کے بارے میں ہمیں باخبر رہنا ہے اور محتاط رہنا ہے. یہ آج ڈسکس کریں گے ہم، اور ڈاکٹر صداقت میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے تو ڈرامے دیکھنے ہی چھوڑ دیے نا اسی دکھ سے. مجھے لگتا ہے یار دنیا میں کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی. اس کا مطلب بس انہوں نے ایک ٹاپک بنایا جس میں لوگوں کو بڑی دلچسپی ہے، خاص طور پر ہمارے ہمسائے ملک میں جو ڈرامے ہیں وہ اس ٹرائنگل کے ساتھ چلتے ہیں. فلموں میں یہ ٹرائنگل پچھلے 60-70 سال سے آپ ہر روز دیکھتے ہیں، جس میں ایک مرد اور دو عورتیں اور پھر یہ کشمکش. تو یہ بہت زیادہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دماغوں میں رچ بس گئی ہے. یہ ہماری فینٹیسی ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یا یہ واقعی ریالٹی ہے؟ ایکچولی اس کا کچھ تعلق ہسٹری سے بہت زیادہ ہے، اور پھر آج کل کے حالات اس کو مسئلے کو اور گمبھیر بنا رہے ہیں. تو ہسٹری میں یہ ہے کہ مرد ہمیشہ سے ایسی صلاحیتوں کے مالک تھے جو اس وقت عورتوں میں نہیں تھی، اور وہ کچھ خاص صلاحیتیں تھیں جو اس وقت بڑی ویلیوبل تھی. آج تو وہ ویلیوبل بھی اتنی نہیں رہی. جیسے مرد جسمانی طاقت میں زیادہ تھے، اور کمانا یہ مردوں کی ڈومین تھی. تو یہ دو خوبیاں مردوں کو ممتاز بنایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنا استحقاق سمجھتے تھے کہ ایک عورت سے زیادہ ان کے تصرف میں ہونی چاہیے. یہ ان کی سوچ تھی، تصرف کی سوچ. اور آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں، آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے ممتاز مرد ہیں ان کی ایک سے زیادہ بیویاں بھی. وہ تو ممتاز تھے نا، بہت سارے غیر ممتاز لوگ بھی یہی شغف رکھتے ہیں. میں اب اس کی طرف بعد میں آؤں گا. پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا کی تاریخ میں جو ریکارڈ ہے وہ 1700 بیویوں کا ہے، کہ ایک شخص کی 1700 بیویاں تھیں تاریخ میں. اور اس ریکارڈ کو شاید اب کوئی توڑ نہ سکے. نہیں ہو سکتا، بہت سارے ہڈن جی شاید ہو بھی. لیکن یہ ہے کہ جو وقت گزرتا گیا تو مردوں کا جسمانی طور پر طاقتور ہونا اور روزگار کے حوالے سے ان کی منوپلی ہونا یہ ٹوٹتی جا رہی ہے. اور اب تھوڑا اس سے الٹ چیز. لیکن ہمارے ڈراموں کی روش اب آ کے بدلی ہے. ہم نے جو دیکھا ہوا ہے اس میں فیملی نظر آتی تھی، خاندان نظر آتا تھا، روایات نظر آتی تھی، سوچ نظر آتی تھی، کردار نظر آتا تھا. اب دیکھیں کہ ہیرو ہے وہ پلے کا، اور اس کی بیچارگی دکھائی ہوئی ہے کہ بیچارہ پیار کسی اور سے کرتا ہے اور بیوی اس کی یہ ہے. دیکھیں یہ مسئلے بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی کو موقع نہیں ملتا، ماں باپ یا کوئی اور بہت زیادہ مجبور کر کے کہیں کسی کی شادی کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن جو میں فینومینا بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ میں ایسا تھا کہ ممتاز مرد ہوتے تھے جن کی طرف عورتیں مائل ہوتی تھیں کہ یہ اتنے ممتاز ہیں. اور چونکہ خود خواتین کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہوتی تھی، جیسے جسمانی طاقت یا کمانے کی صلاحیت. اب جسمانی طاقت کی ویسے اہمیت نہیں رہی، اور کمانے کی طاقت اب عورتوں کے ہاتھ میں بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ مردوں کے ہاتھ میں. لیکن اب ایک الٹ فینومینا ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ لڑکیاں زیادہ قابل اور بہتر بود و باش میں سے گزر رہی ہیں. اگر آپ اپنے معاشرے میں اس وقت دیکھیں تو 10 میں سے 8 لڑکیاں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہی ہیں اور وہ ممتاز ہو رہی ہیں. آپ میڈیکل کالجز میں دیکھیں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے. آپ سائیکالوجسٹ جو بنتے ہیں لوگ ان میں دیکھیں تو 1 اور 20 کی ریشو ہے. کسی بھی کلاس میں 19-20 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہوتا ہے. لیکن یہ کیا ہمارے سوشل فیبرک کو متاثر کر دے گا؟ بہت زیادہ کرے گا، کیونکہ لڑکے جو ہیں اس کے برعکس کوئی 10 میں سے 1 لڑکا ہے جو ایسا ہوتا ہے
جسے کہا جا سکے کہ اس کا جو سٹیٹس ہے ایک میچ کے طور پر بہت اچھا ہے. صحیح. اچھا اب 10 میں سے 9 لڑکیاں کوالیفائی کر رہی ہیں اور مردوں میں سے 10 میں سے 1 کر رہا ہے. اچھا اب اس میں محض یہ ایڈوانٹیج خام خواہ مردوں کو ملنا شروع ہو گئی ہے کہ کیونکہ لائق اچھے لڑکے ملتے ہی بہت کم ہیں اور لائق اور اچھی لڑکیوں کی تعداد ہی بہت زیادہ ہے, تو جو کمپٹیشن ہے پھر مردوں کے فیور میں چلا گیا کہ کسی کو محض اس وجہ سے زیادہ چوائسز مل جاتی ہیں کہ وہ مرد ہے. اچھا یہ تو ہم نے ڈسکس کیا نا کہ جو سوشل ہمارے اس میں جو چل رہا ہے, جو ہم سکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سکرین پہ اسی وجہ سے یہ آ رہا ہے کیونکہ معاشرے میں بھی وہ ہو رہا ہے کہ ایک لڑکا ہونے کی وجہ سے, محض کسی کا لڑکا ہونا ایک اتنی بڑی کوالیفیکیشن بن گئی ہے کہ لڑکا ہونے کی وجہ سے زیادہ لڑکیاں کمپیٹ کر رہی ہیں, اور اگر اس لڑکے میں کوئی خوبی بھی ہو جیسے کہ وہ ہینڈسم ہو یا وہ کوئی تعلیم یافتہ ہو یا کوئی امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہو, تو آٹومیٹیکلی اس کے لیے ایک راہ ہموار ہو جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں ریوالو کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کی طرف. اس کو ایک لمحے کے لیے چھوڑیں اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں گھر میں جب ہم پلے چل رہا ہوتا ہے, اگر ماں بیٹھی دیکھ رہی ہے, بیٹی بھی ساتھ بیٹھی دیکھ رہی ہے نا, اب ماں تو ہو سکتا ہے میچورٹی لیول پہ ہو, ایک پہ ہو, بہت ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے, بیٹی ابھی عمر کے اس سٹیج پہ نہیں ہے یا اس نے زندگی میں بھی بہت سارا کچھ کرنا ہے. کیا اثرات آ رہے ہیں اس طرح کی چیزوں کے, اس طرح کے موضوعات کے اتنے برمحل, اتنے بولڈ, اتنے اوپن ڈسکس ہونے سے؟ اس میں سارا کانفلکٹ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ برا سمجھ رہے ہیں, یعنی سب جانتے ہیں معاشرتی طور پر کہ جو چیز بری ہے, مناسب نہیں ہے, امورل ہے, فطرت کے تقاضوں کے تحت آپ اسی چیز کی طرف مائل ہو رہے ہیں. نارملی کوئی لڑکی پسند نہیں کرے گی کہ وہ کسی ایسے مرد کی طرف مائل ہو کہ جو اویلیبل نہیں ہے, جو پہلے سے جس کا میچ ہو چکا ہے, تو پہلے سے جس کا کوئی پارٹنر ہے, انگیج ہے, اس کے ریلیشن شپس ہیں, تو نارملی کسی لڑکی کو اس طرف اٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ اویلیبلٹی, سکیرسٹی جو ہے, جو کمی ہے, جو قحط ہے اچھے لڑکوں کا, وہ فطری طور پر پھر چھینا جپٹی پہ, جیسے آپ معاشرے اتنی بھی قحط الرجال کی کیفیت نہیں ہوئی. نہیں ایسا ہے, دیکھیں جیسے معاشرے میں معاشی اونچ نیچ ہوتی ہے تو چھینا جپٹی شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے, ارے آپ جسٹیفائیڈ کر رہے ہیں نا, لیکن مجھے اس بچی میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان عوامل کی طرف توجہ دینی چاہیے. لڑکیاں پڑھنا چھوڑ دیں, میں یہ نہیں کہوں گا, میں تو یہ کہوں گا کہ لڑکیاں ضرور پڑھیں, لیکن ان میں جو ویلیوز ہیں, وہ ویلیوز جو ہیں, ایک تو ان کو پروان چڑھایا جائے, دوسرا ان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کی جائیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر نظروں میں آئیں اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر انہیں چنا جائے, بجائے اس کے کہ وہ خود پیچھے بھاگیں. جو صدیوں سے دستور ہے, جو انسان کے ساتھ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے, کہ یہ مردوں کا ایک ہونا چاہیے عمل کہ وہ بڑھیں عورتوں کی طرف اور اپنے آپ کو ایک خود پیچھے لانے والی جیسے بات ہم کہتے ہیں, جیسے آپ دوسرے جانداروں میں بھی دیکھیں کہ ہمیشہ جو نر ہے وہ مادہ کی طرف رجحان کرتا ہے. یہ ایک عورت کی عزت بھی ہوتی ہے, ایک مادہ کی عزت بھی ہوتی ہے کہ مردوں کا رجحان ان کی طرف ہو. لیکن مردوں کو جب یہ پریویلیج مل گیا جو سوسائٹی میں اس وقت ہے کہ کم ایسے لڑکے ہیں جن کی طرف آپ اس نگاہ سے دیکھ سکیں کہ یہ میرا لائف پارٹنر بنے, جبکہ زیادہ ایسی لیکن اس میں مٹیریلزم, ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں نا, مٹیریلزم ضروری نہیں کہ جو مرد اچھے پیسے کماتا ہو وہ اچھا انسان بھی ہو, ضروری نہیں کہ اگر وہ ایک اعلیٰ خاندان سے ہے تو وہ خود بھی اعلیٰ انسان ہو, یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر وہ اچھا تعلیم یافتہ ہے تو وہ آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی بھی گزار سکتا ہو. بہت ساری چیزیں ریلیٹیو ہوتی ہیں, آپ کو بہت ساری چیزوں کو مٹیریلزم سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی دیکھنا ہوتا ہے. جب آپ فلموں اور ڈراموں میں دیکھتی ہیں کسی ایک مرد کی طرف 2-3 خواتین کا رجحان اور اس کشمکش کو کہانی کی بنیاد بنایا جاتا ہے, تو کیا آپ دیکھتی ہیں کہ وہ لڑکا کوئی مزدور ہے, کسی راج کے پیچھے کام کرنے والا ہے؟ کیا آپ ایسا دیکھتی ہیں؟ نہیں, لیکن یہی تو بات ہے. آپ ایک شاہ رخ کا تصور ہے, اس کا سلمان خان کا تصور ہے کہ جو دیکھنے میں بھی خوبصورت دکھتا ہے, جو باڈی بلڈر ہے, جس کا اصل میں پیشہ ہے کہ وہ فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے اپنی لک آفٹر کرتا ہے, وہ مالدار بھی ہے,
اور وہ تعلیم یافتہ بھی دکھایا ہوگا. آپ کسی ایسے مرد یعنی کے آپ کے پیچھے خیال میں دو دو تین تین عورتیں گھومتی ہوئی نہیں دکھاتے ڈراموں میں جو کہ ان یعنی پڑھ عورتیں ہو. بہت مٹیریلسٹک ہو گئی ہیں. نہیں مٹیریلسٹک کی بات نہیں ہے. دیکھیے آپ مجھے بتائیے کسی ان پڑھ کے پیچھے آپ نے ڈراموں میں دیکھا کہ کوئی ان پڑھ گنوار ہے اور اچھا ویل ڈریس نہیں ہے تو اس کے پیچھے لڑکیاں گھوم رہی ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا بھی ہے, ویل ڈریسڈ بھی ہے, کماتا بھی اچھا ہے, اس کا پیچھے خاندان بھی اچھا ہے, سوشل سٹیٹس بھی اچھا ہے اور دیکھنے میں وہ بھلا آدمی بھی لگتا ہے, دیکھنے میں وہ بہت شریف آدمی بھی لگتا ہے, تو پھر نیچرلی آپ فلموں میں جب وہ چیز دکھاتے ہیں تو وہ زندگی میں بھی ہوتی ہے. آپ کالر آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. آپ سنائیں. جی شکر الحمدللہ. جی وہ کوشچن کرنا تھا فیملی ریلیٹڈ ہے, تو پوچھنا یہ تھا کہ میری کزن ہے, سائیکو پیشنٹ ہے, ان کے ماشاءاللہ سے 2 بچے ہیں, 12 ایئرز اینڈ 7 ایئرز اولڈ. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ خالہ زاد ہیں نا تو وہ لک آفٹر کر لیں گے, تو ادھر شادی کر لیتے ہیں. تو پوچھنا یہ تھا کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں جو بچے ہیں ان کے اوپر, کیونکہ وہ کچھ پرابلمز ہو جاتی ہیں نا, تو اس لیے میں نے کہا چلیں آپ کھل کے بتائیں. آپ نے بتایا خاتون ہے, ایک منٹ, ایک خاتون ہے جو سائیکو پیشنٹ ہے. سائیکو پیشنٹ سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اتنا گھر کا کام نہیں کر سکتی اور تھوڑی سی وہ سائیکو جیسے پیشنٹ ہوتے ہیں ویسے ہیں نا. ڈائیگنوز ہوا ہے ان کو یہ بیماری کسی ذہنی؟ ہاں وہ تقریباً 10 سال سے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور دیکھیں سائیکو پیشنٹ سے ہم یہ سمجھتے ہیں 17 سال ہو جائیں گے شادی کو. 17 سال ہو جائیں گے شادی کو. اچھا, اور اب مرد یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی خالہ زاد سے شادی کر لے؟ نہیں وہ نہیں چاہ رہے, وہ ان کو فورس کر رہی ہیں. وہی جو میری کزن ہے وہ فورس کر رہی ہیں کہ آپ ایسا کریں گے, آپ شادی کر لیں, کیونکہ لک آفٹر اس طرح نہیں گھر کو ہو رہا اور اس طرح گھر اچھی طرح مینج نہیں چل رہا. تو وہ بڑی مہان خاتون ہے, بڑی کمال خاتون ہے. تو آپ کو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ فورس کر رہی ہیں ادھر کزن کو بھی اور ادھر اپنے ہسبینڈ کو بھی, تو وہ ایک رولہ سے جیسے بنا ہوتا ہے فیملی میں, تو وہ چاہ رہی ہیں یہ, اور فیملی میں ایک عجیب سی سچویشن ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, کنفیوژن زیادہ ہے. اچھا آپ ساتھ رہے, ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب. دیکھیے سائیکو پیشنٹ جو کہا جاتا ہے عام طور پر یہ ہمارے معاشرے میں ایک مس نومر ہے, جو ایک غلط انداز میں ایک بات کی جاتی ہے. یعنی کسی کو بھی جس سے آپ کو ناراضگی ہے یا آپ اسے پسند نہیں کرتے یا جس کی رائے سے آپ کا اتفاق رائے نہیں ہے, تو آپ کسی کو بھی سائیکو پیشنٹ کہہ دیں. ایکچولی کیا شیزوفرینک ہے, کیا بائی پولر ہیں, یا نیوروٹک ہیں, یا ان کو او سی ڈی ہے, یا کیا ہے, یہ تو ہونا چاہیے. بات سمجھ میں اس طرح نہیں آتی کہ کوئی بیوی ہی اپنے خامد کو کہے کہ آپ ایک اور شادی کر لیں. تو یہ کوئی فطرت کے تقاضوں کے, یہ انسان کی فطرت کے تقاضوں کے یا خاتون کی فطرت کے تقاضوں کے یہ خلاف ہے. صحیح. لیکن اگر وہ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ آپ بیل مجھے مار, تو نیچرلی خامد ایک دن جو ہے ان کی یہ بات مان بھی سکتے ہیں, اور پھر بعد ازاں ان کو شاید اس پہ پچھتاوا ہو. صحیح. تو پھر اس کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے تھوڑا سا موک ڈرامہ کرنا شروع کر دیں. نہیں ان کو چاہیے کہ اپنی گرومنگ میں جائیں. وہ تو سائیکو جو ہمارے اپنے, وہ سائیکو رسمن وہ کہہ رہے ہیں, ایکچولی ہمارے اپنے کچھ بلائنڈ سپاٹس ہوتے ہیں. بلائنڈ سپاٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے بہت اہم مسائل ہوتے ہیں یا جو ہمارے اپنے بہت اہم الجھنیں ہوتی ہیں, کئی دفعہ ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں, یعنی ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. مثال کے طور پر جو چیز ہمارے بہت قریب ہوتی ہے تو ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. آپ کسی چیز کو دیکھتے دیکھتے اپنے قریب لائیے, آپ کو وہ چیز نظر آنی بند ہو جائے گی. تو ایک خاص ڈسٹنس سے آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. آپ اگر غور کریں تو آپ اپنے مسائل کو بھی جان سکتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی آنکھوں کی ویسے بھی غلط سائڈ. اچھا, میں کہنے کا مطلب یہ ہے, جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ٹرائی دس اسٹیپ کہ ایک لمحے کے لیے ذرا ایکٹ کریں کہ واقعی یہ ہو گیا ہے جو آپ کہہ رہی تھی نا, وہ ہو گیا ہے, اور وہ صاحب جو ہیں وہ دوسری خاتون میں دلچسپی لے رہے ہیں, اور پھر دیکھیں کیا ریئیکشن آتا ہے. نیچرلی ریئیکشن تو اسی وقت آئے گا نا جب آپ اچھے بھلے اپنے گھر کو خود ایک بنیاد رکھ دیں گے. اور یہ بعض خواتین کو مہان بننے کا شوق ہوتا ہے. وہ اس طرح کی باتیں, اور اکثر خواتین اپنے خامد کو ویسے دعوت دیتی رہتی ہیں کہ آپ بے شک دوسری شادی کر لیں. اب یہ اس دعوت میں ایک وہی رسمی دعوت ہوتی ہے, جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں اچھا کھانا تو نہیں کھائیں گے نا آپ. تو اس طرح کی دعوت جو ہے الٹیمیٹلی ایک نیوکلیس پیدا کر سکتی ہے ہسبینڈ میں. لہذا کسی بیوی کو مذاق میں بھی اپنے خامد کو یہ بات نہیں کہنا چاہیے کہ جائیں پھر آپ اور شادی کر لیں, مجھے نہیں پرواہ آپ اور شادی کر لیں. تو پہلے یہ باتیں جب مذاق میں ہونے لگتی ہیں
تو ہو سکتا ہے کہ خامد اس مذاق کو نہ سمجھ پائے اور وہ ایک اس مذاق کی طرف چل پڑے اور بعد میں خاتون کو کچھ مشکلات ہوں. تو اس طرح کی چھیڑ چھاڑ جو ہے باتوں میں مذاق میں بھی نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا اب کمنگ بیک جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے جو ہمارے اوپر اثرات آ رہے ہیں, آپ جو یہ ہم چیزیں دکھا رہے ہیں, اس کا کیا اثر آپ کو لگ رہا ہے کہ نفسیاتی طور پر خواتین پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ریشو خراب ہو جاتی ہے, جب میچ جو ہے وہ نہیں پراپر ملتے, تو آپ دیکھیے کہ ایون جو مارکیٹ ہوتی ہے, جو مارکیٹ پلیس ہوتی ہے, جس میں اجناس ہوتی ہیں, تو ان کی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ سب سے زیادہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اویلیبلٹی پر اور ڈیمانڈ پر. کون سی چیز زیادہ ہے اور کون سی چیز؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اس کو آپ کتنا بھی بدلنا چاہیں, آپ اس پہ کتنے بھی قوانین لاگو کریں, اس کے اثر کیا پڑ رہا ہے؟ اب چلیں وہ مان لیا جی بڑا کوئی اخیر ہو گئی ہے, بڑے مشکلات ہو گئی, اس کا اثر وہی ہوتا ہے جو اجناس کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات چیزوں کی جب قیمتیں گر رہی ہوتی ہیں تو انہیں بعض اوقات پھینک دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا میں اور دنیا کے کئی ممالک میں گندم کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے. اچھا, کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اسے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے گندم کی قیمت جو ہے وہ اتنا گرنا چاہتی ہے. اسی طرح انسان بھی بعض اوقات اپنے آپ کو کسی دلدل میں پھینک دیتے ہیں. اچھا اب پھر خواتین کیا کریں اس سٹیج پہ؟ مطلب خواتین کو شروع سے اپنے لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. دیکھیں روزگار کے لیے ہم 18 سال پڑھتے ہیں اور یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے, تو میں نے مان لیا کہ روزگار کے لیے ہم 16, 17 یا 18 سال پڑھتے ہیں. تو یہ جو ازدواجی زندگی ہے یہ بھی تو بہت اہم پہلو ہے ہماری زندگی کا, اور اتنا ہی اہم پہلو ہے جتنا کہ روزگار یا اس سے بھی زیادہ ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس کے لیے ہم کتنی نو ہاؤ لیتے ہیں, کتنی ہم سکل سیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ازدواجی رشتے کے لیے تیار کریں کچھ اس طرح کہ ہماری عزت میں کمی نہ آئے اور ہم خوش و خرم زندگی گزار سکیں. فطری طور پر اگر کوئی سوچتا ہے کہ شادی جو ہے اس کے لیے کوئی ایک بہت مزیدار آغاز ہوگا زندگی کا, تو شاید اس حد تک ہی یہ درست ہو کہ مزیدار آغاز ہو, لیکن آگے چل کے شادی میں بہت جھمیلے پڑ جاتے ہیں, بہت مسائل پڑ جاتے ہیں. تو ان کے لیے اگر آپ نے تیاری نہیں کی تو آپ کو گلہ شکوہ بھی پھر نہیں کرنا چاہیے. ہم اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے اور پروگرام کے اگلے پورشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ آر دوز سکلز ایک خاتون کو ایک اچھی بیوی بننے میں جو ٹریننگ یا جن باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ کون کون سی ہیں. ایک سائیکالوجسٹ کے طور پر ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ مشورہ دیں وہ کون سی فیٹل مسٹیکس ہیں جو خواتین کرتی ہیں جس کے نتیجے میں بعض اوقات ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں, بعض اوقات ان کی اپنی, بعض اوقات پارٹنر کی زندگی کو مشکل اور اجیرن بنا دیتی ہیں. سو خوش رہتے ہوئے دوسرے کو خوش رکھنے کا فارمولا سیکھنے کے لیے آپ نے ہمیں جوائن کرنا ہے نیکسٹ تھرسڈے کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں چاہوں گی اجازت, وقت آپ سے اجازت لینے کا. دعا میری ہمیشہ کی طرح آپ سب لوگوں کے لیے یہی, آپ کی ہر صبح خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار صبح کا انجام ہو بخیر. ملیں گے انشاءاللہ کل پھر, اس وقت تک چاہوں گی اجازت. اللہ حافظ. کیا کوئی دیپ جلا ہوگا, نہ میری صبح ہے نہ میری شام ہے, میرے جیسا اس دنیا میں کوئی اکیلا کیا ہوگا. میں تو جلا ایسا جیون بھر, کیا کوئی دیپ جلا ہوگا. آپ نے اسے آنسو گرنے کا لے لیں, آنسو آ رہا ہے.
कम वक्त आ गया